نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، آج کے اس دور میں، آج کے اس حالات میں باتیں تو بہت ساری ہو رہی ہیں، لیکن اس کے اوپر یقین، اس کے اوپر عمل یہ نہیں ہو رہا۔ اور سب سے زیادہ آج کے اس دور میں جو ہو رہا ہے وہ اللہ کی ناشکری ہو رہی ہے، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری۔ اللہ نے جو ہمیں اتنی ساری نعمتیں عطا کی ہیں، ان نعمتوں کی ناشکری۔ اللہ ہمیں نعمتوں کی قدردانی نصیب فرمائے۔ نعمتیں کیا ہے کہ ہر آن، ہر لمحہ، ہر وقت، اوپر سے لے کر نیچے تک، سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک اللہ کی نعمت ہے۔ چلنے پھرنے سے لے کر سونے تک، اٹھنے بیٹھنے سے لے کر کھانے تک، کھانے پینے تک اللہ کی نعمت ہے۔ ہر ایک نعمت ہے۔ کتنی نعمت ہے، کیسی نعمت ہے، کتنی نعمت ہے۔ علماء کرام کی زبان سے سنا کہ قرآن کے اندر ذکر ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ تم اللہ کی نعمتوں کا اگر گننا چاہو تو اس کو گن نہیں سکتے۔ اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں، اور پھر بھی ہماری زبان پر ہوتا ہے کہ ایسا ہے ویسا ہے۔ بلکہ اللہ معاف کرے، ہماری زبانوں پر تو شکایتیں ہوتی ہیں، شکایتیں ہوتی ہیں۔ ایسے تھوڑی سے حالات آ گئے کہ بس شکایت شکایت۔ اللہ ہمیں سمجھائے۔ اللہ نے اتنی نعمتیں دی، اتنی نعمتیں دی، ہر ایک نعمتوں سے اللہ نے نوازا ہے۔ کھانے پینے سے لے کر کھانا کھانا نعمت ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے، کھانا کھانا نعمت ہے۔ فرمایا اس کے آگے کہ اس کھانے کا ہضم کرنا بھی نعمت ہے، ہضم ہونا بھی نعمت ہے۔ پانی پینا نعمت، کتنے گرمی کے موسم میں ٹھنڈے پانی پی رہے، شربت پی رہے، طرح طرح کی چیزیں پی رہے۔ ہم سمجھ رہے، سوچ رہے کہ یہ نعمت ہے، کیسی اللہ کی نعمت ہے۔ اب اس پانی کو جب ہم نے جسم کے اندر اتارا ہے، یہ نعمت ہے۔ اللہ سمجھائے کتنی بڑی نعمت ہے۔ اب اس پانی کا باہر نکلنا آسانی سے، یہ بھی نعمت ہے۔ سمجھ لو، اس پانی کا آسانی سے باہر نکلنا، یہ بھی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی قدرت۔ اگر نہ نکلے تو پھر پائپ لگایا جا رہا ہے، پھر یہ کیا جا رہا ہے، اور آپریشن کیا جا رہا ہے، اور ایسا کیا۔ اللہ اکبر، کیسی نعمت ہے، ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ کھانا کھانا نعمت، کھانے کو ہضم ہونا یہ بھی نعمت ہے۔ ہضم نہ ہو تو پھر کیسی تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت نے ایک واقعہ لکھا کتاب کے اندر، حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی، اللہ ان کے عمر میں برکت عطا فرمائے، ان کا سایہ ہمارے اوپر تادیر قائم فرمائے، ان کے فیوز سے ہمیں فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا کہ کتنی بڑی نعمت ہے کھانا کا ہضم ہونا، سونا۔ لکھا ہے کہ ہماری ایک جگہ پر دعوت تھی، ہم وہاں دعوت میں گئے، دعوت کھانا وغیرہ ہو گیا، ہم بیٹھے رہے تھوڑی دیر، جو میزبان تھے وہ بھی بیٹھے رہے، بیٹھے رہے اسی طریقے سے۔ بہت وقت گزر گیا، پھر جو ہے آرام کرنے کے وقت میں سوچا کہ بھئی کوئی معاملات ہوں گے اس وجہ سے بیٹھے، ہم آرام کرنے چلے گئے۔ جب تہجد کے وقت میں اٹھے تو دیکھا کہ وہ اسی حالت میں ہے، بیٹھے ہوئے۔ تہجد ہوئی، بعد میں نماز ہوئی، نماز کے بعد جو ہے تھوڑی دیر اور بیٹھے، تو مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے پوچھ لیا کہ حضرت کیا بات ہے؟ میں نے ان سے پوچھ لیا کہ کیا بات ہے کہ میں آپ کو جب سے دیکھ رہا ہوں کہ آپ اسی طریقے سے بیٹھے۔ تو اب آگے سے وہ شخص جو ہے میزبان تھے، وہ فرما رہے کہ حضرت مجھے ایک بیماری ہے، اور وہ ایسی بیماری ہے کہ کھانا کھانے کے بعد اگر میں سو جاؤں، لیٹ جاؤں، سونا تو ایک نعمت ہے ہی، حضرت فرما رہے سونا تو ایک نعمت ہے ہی، نیند کا آنا، نیند کا لگنا،
سکون کی نیند کا ملنا، گولیاں کھا کر بھی نیندیں نہیں آ رہی، 5 اسٹار ہوٹل کے اندر بھی نیند نہیں آ رہی، گولیاں کھا کے بھی نیند نہیں آ رہی، تو یہ ایک نعمت ہے ہی سونا۔ لیکن حضرت فرما رہے کہ لیٹ کر سونا بھی نعمت ہے۔ تو وہ شخص فرما رہا تھا کہ حضرت مجھے ایسی بیماری ہے کہ کھانا کھانے کے بعد اگر میں لیٹ گیا تو سارا کھانا میرے ناک کے راستے سے باہر آ جائے گا۔ اللہ اکبر! یہ کتنی بڑی نعمت، اندر سے کیا کنیکشن ہے، اندر سے اللہ نے کس طریقے سے جو ہے جوڑا ہے اس چیز کو، اور کس طریقے سے بنایا کہ تھوڑا سا ایک چیز وہ ہل گئی اور ایک چیز وہ خراب ہو گئی، کہ فرمایا کہ وہ جو نلی ہے جس سے کھانا اندر جاتا ہے، وہ کھانا اندر جانے کے بعد وہ اوپر سے لاک ہوتا ہے کہ اب اندر جو کھانا گیا وہ باہر نہ آئے۔ اب وہ سسٹم ہل گیا تو اب دیکھو، فرمایا حضرت کئی سال گزر گئے، تقریباً اس کے اندر لکھا ہے 20 سال یا 15 سال گزر گئے کہ میں جو ہے لیٹ کر نہیں سویا۔ اللہ اکبر! اب سوچو، سونا تو نعمت ہے ہی، لیٹ کر سونا بھی نعمت ہے، کھانا نعمت ہے، کھانے کا ہضم ہونا یہ کتنی بڑی نعمت ہے، پانی پینا نعمت ہے، پانی کا جسم سے باہر نکلنا یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہر آن، ہر لمحہ، ہر سیکنڈ ہم اللہ کی نعمتوں سے گھرے ہوئے ہیں۔ اور آج کل کا زمانہ تو نعمتوں کا زمانہ ہے، ایسی چیزیں، ایسے ڈشز کہ بس اللہ اکبر، اور کھا رہے اور اسی زبان سے اللہ کی ناشکری کر رہے کہ ہمارے پاس کیا ہے، اللہ نے کیا دیا۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! اس آنکھ کی قیمت، اس کان کی قیمت، اس تندرستی کی قیمت، اس چلنے پھرنے کی قیمت پوچھو ان سے جو گھروں پر بیٹھے ہوئے، جو اٹھ نہیں سکتے، جو بیڈ پر لیٹے ہوئے، جو اٹھ کر اپنا کچھ نہیں کر سکتے، ساری چیزیں، باتھ روم کا جانا، سنڈاس اور پیشاب کا کرنا، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ پوچھو ان سے جا کر جو بیڈوں پر پڑے ہوئے، وہ اٹھ کر جا نہیں سکتے، اب اسی جگہ پر ساری چیزیں کر رہے۔ اللہ اللہ اللہ! میرے پیارو، اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرو۔ اللہ آگے فرما رہا ہے کہ تم اگر میرے نعمتوں کی شکر گزاری کرو گے تو میں اس میں اضافہ کروں گا، اور ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ اللہ اکبر! آج ناشکری کے بنا پر آج ہم پیچھے جا رہے ہیں۔ صحابہ کے دور کی بات کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو ہے نا نعمتوں کا حساب ہوگا، تو صحابہ فرمانے لگے اللہ کے نبی کون سی نعمتوں کا حساب ہوگا؟ کون سی نعمتوں کا حساب ہوگا؟ اللہ! کہ ملتا ہے تو کھا لیتے، کھانا بھی کیا، کھجور، نہیں ملا تو بھوکے رہتے، پھٹے حال کپڑے۔ آج اتنی نعمتوں میں ہو کر ہم اللہ کی ناشکری کر رہے، اللہ اللہ اللہ! میرے پیارو، سمجھنے کا موقع، نہیں سمجھیں گے تو نقصان ہے کہ اللہ کا وعدہ شکر گزاری پر ہے، ناشکری پر تو عذاب سخت کا وعدہ ہے۔ ہم سمجھے تو اللہ کی طرف سے حکم آیا، کیا تم ٹھنڈا پانی نہیں پیتے؟ کیا دھوپ میں چلنے کے لیے جوتے کا استعمال نہیں کرتے؟ یہ بھی تو نعمت ہے۔ اللہ کی قسم، لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ ٹھنڈے پانی کا حساب ہوگا، طرح طرح کی شربتیں، طرح طرح کی نعمتیں پی کر گھٹک جا رہے اور اسی زبان سے اللہ کی ناشکری کر رہے، اللہ کی ناشکری کر رہے۔ اللہ نے اتنے خوبصورت گھر دیے ہوئے، اللہ نے گھر کے اندر سکون دیا ہوا ہے، گھر کے اندر چین و راحت دی ہوئی ہے، ساری چیزیں مہیا ہیں، لیکن پھر بھی ناشکری۔ اللہ! ہم ان نعمتوں کے بارے میں سوچے کہ اللہ نے کتنی نعمتوں میں رکھا ہے، اس صحت کے بارے میں سوچے کہ اللہ نے جو یہ نعمت دی ہے کتنی بڑی نعمت ہے۔ جا کر پوچھو ان سے جن کی صحتیں ختم ہو گئی، اب وہ پڑے ہوئے دوسروں کے محتاج ہیں، پانی پینے کے لیے بھی محتاج ہے، ہر ایک حاجت کے لیے دوسروں کے محتاج ہے، ان سے پوچھو کہ صحت کیا چیز ہوتی ہے۔ آج ان صحتوں کو ہم کہاں لگا رہے، اللہ کی اس نعمتوں کو ہم کہاں لگا رہے؟ خصوصاً نوجوانوں سے میری التجا ہے، میری التماس ہے، میں آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ اپنی اس جوانی کی نعمتوں کو، اس جوانی کی نعمت کو، اس طاقت کو، قوت کو اسلام کو آگے بڑھانے میں، اسلام کی محنت میں لگائیں۔ ہماری یہ ساری چیزیں کہاں ضائع ہو رہی ہے؟
راتوں کے اندر موبائل میں ضائع ہو رہی ہے، دن کے اندر بد نظری کے اندر ضائع ہو رہی ہے، محلوں کے اندر بد نظری اور گناہوں کے اندر ضائع ہو رہی ہے، ہمارے جسم اندر سے کھوکھلے ہو چکے ہیں، اور پھر جب ہم اس دہلیز پر پہنچتے ہیں کہ جہاں ہمیں اپنی جوانی دکھانے کی ضرورت ہے، جہاں ہمیں اپنی طاقت دکھانے کی ضرورت ہے، وہاں پر ہم کھوکھلے بنے ہوئے ہیں اور ہمارے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، ہمارے اندر کوئی قوت نہیں ہے۔ بس پھر اس سارے مسئلے شروع ہو گئے، پھر ساری تکلیفیں شروع ہو گئی کہ جس چیز کو، جس نعمت کو سنبھالنا تھا، اللہ نے جوانی ایک نعمت دی ہے، اللہ نے طاقت ایک نعمت دی ہے، اس طاقت کو ہم گناہ کے ذریعے نہ ختم کرے۔ اللہ خدا را تمہیں اللہ کا واسطہ، اللہ کے واسطے سمجھنے کی کوشش کرو، اللہ کے واسطے سمجھنے کی کوشش کرو، جو نعمتیں اللہ نے دی ہے اس کی شکر گزاری کرو، اللہ اس میں اضافہ کرے گا۔ اگر گناہ کے ذریعے سے اس کو ختم کر دو گے، گناہ کے ذریعے سے اپنے اندر کی طاقت کو، جو جوانی کا اللہ نے، سمجھو میں اشارے پر کہہ رہا ہوں، کھول کر کوئی کہنے کی بات نہیں ہے، سمجھو نوجوانوں، اللہ کا واسطہ تمہیں دیتا ہوں، اللہ نے جو تمہیں نعمتیں دی ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے، اس کو سنبھالو، نہیں تو آج جگہ جگہ پر طلاق کے واقعات آ رہے ہیں، جگہ جگہ پر گھر ٹوٹنے کے واقعات آ رہے ہیں۔ یہ کس بنا پر؟ ہمارے اندر کے کھوکھلے پن کے بنا پر۔ یہ کھوکھلا پن کیوں آیا؟ کہ ہم نے اپنے اندر کی جوانی کو، اندر کی طاقت کو گناہوں کے اندر لگا کر، راتوں میں موبائلوں کے اندر لگا کر، جاگ کر، بد نظری کر کے، اپنے گناہوں کے نحوست کی وجہ سے اپنے اندر کو کھوکھلا کر دیا۔ اب ہمارے اندر وہ طاقتور قوت نہیں رہی کہ ہم جو ہے کسی کو سنبھال سکیں، ہم جو ہے ازدواجی زندگی کو، شادی کے بعد کی زندگی کو صحیح بنا سکے۔ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، ہزاروں واقعات آ رہے کہ رشتے ٹوٹ رہے، کہیں پر موبائل وجہ بنی ہوئی ہے، کہیں پر آزادی وجہ بنی ہوئی ہے، کہیں پر اس طرح کی جو کمزوری وجہ بنی ہوئی ہے کہ نوجوانوں نے اپنی طاقت کو گناہوں کے اندر لگا کر اپنے آپ کو ختم کر دیا، نیست و نابود ہو گئے، اندر سے سارے کھوکھلے ہو گئے۔ اب کوئی بھی کام ہو اس کے اندر آگے نہیں بڑھ پا رہے۔ جب گھر کے اس طریقے سے ناکامی ہوئی، پھر دنیا کے کام تو باقی کے رہ گئے، اسلام کے کام تو باقی کے رہ گئے، اسلام کے بارے میں آگے بڑھنے میں بہت دور کی بات ہو گئی۔ جب اس چیز میں ہی کمی ہے تو اللہ کا واسطہ اپنے آپ کو سنبھالو، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے بارے میں سوچو، اپنے آگے کی زندگی کے بارے میں سوچو۔ اللہ کے واسطہ دے کر تمہیں کہتا ہوں، بہت افسوس کہ ایسے واقعات اور ایسے لوگ آتے ہیں، اللہ کی قسم، اور کسی کو سمجھایا جائے تو آگے سے جو ہے الگ الگ طرح کے سوالات ہوتے ہیں، جس کا جواب دینا بھی جو ہے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ نہیں سمجھتے ہیں کہ میں سب سے اچھا ہوں، بس یہی سمجھتے ہیں۔ ان کو سمجھایا جاتا ہے کہ دیکھو ایسا مت کرو، اس کا جو ہے تمہیں کسی اور کو دینا پڑے گا، اس کا بدلہ کوئی اور دے گا، اس کا بدلہ تمہارے گھر کی بہن دے گی، تمہارے گھر کی بیٹی دیں گی، تمہارے گھر والے دیں گے اس کا بدلہ۔ آج جو تم گناہ کر رہے ہو تو اس کے آگے الگ بات ہوتی ہے۔ انشاءاللہ پھر کبھی اس کے بارے میں تفصیل سے بات ہوں گی، لیکن میں ایک درد کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، نوجوانوں اپنے آپ کو سنبھالو، گناہوں سے بچو اور اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرو۔ اللہ نے جو نعمتیں دی ہے اس کی حفاظت کرنے کے لیے اپنے آپ کو نیکیوں میں لگاؤ، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرو۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی زندگیوں کو بدلے گا، زندگیوں کے اندر خوشیاں ہوں گی، گھروں کے اندر چین سکون ہوگا۔ آج ہمارے گھروں کے اندر سے چین سکون نکل چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ بعد میں تفصیل سے جب بات ہوں گی تو گھریلو زندگی کے بارے میں بھی کچھ بات ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔